مولا 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 میرے مولا مولا ذکر رب ہو حرز جاں قل هو اللہ احد دل میرا اس کا مکان قل هو اللہ احد وصف ہو کسے بیان اے خدائے مہربان وصف ہو کسے بیان اے خدائے مہربان جب کہ ہے تو بے گمان قل هو اللہ احد ذکر رب ہو حرز جاں قل هو اللہ احد دل میرا اس کا مکان قل هو اللہ احد کون ہے تجھ سا الہ کون ہے تجھ سا خدا کون ہے تجھ سا الہ کون ہے تجھ سا خدا ذات تیری بے نشان قل هو اللہ احد ذکر رب ہو حرز جاں قل هو اللہ احد شریف آئیں گے تو یہاں آپ کو کلیکٹر آفس کا یہ آپ کو بڑا ہی بورڈ نظر آئے گا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 1 جنوری 1910 سے لے کر آنے والے 999 سال تک درگاہ شریف کا صرف 1 روپیہ ٹیکس لگایا گیا. آپ سوچئے مہنگائی کا دور ہے. اب 1910 سے لے کر ابھی تک اگر دیکھیں تقریباً 100 سال تو ہو چکے ہیں, لیکن آئندہ اور آنے والے سالوں تک کتنی مہنگائی بڑھے گی, یعنی مہنگائی آسمان تک چھوئے گی. لیکن اس کے باوجود گویا حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ جو اتنی بڑی آستانہ ہے, اتنی بڑی جگہ ہے, لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے زیادہ ٹیکس نہیں رکھا, صرف 1 سال کا 1 روپیہ ٹیکس رکھا. یعنی سال گزرنے پر 1 روپیہ درگاہ شریف سے انہیں دینا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیغام میں معلوم ہوا کہ اللہ کا جب کوئی بندہ ہو جاتا ہے تو پوری دنیا اس کی ہو جاتی ہے اور حکومت بھی ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے. اب آئیے آپ درگاہ شریف کی زیارت کریں اور بابا کی تعلق سے سوانح سماعت. دل میرا اس کا مکان قل هو اللہ احد ہر حجر تیرا نشان ہر شجر تیرا بیان ہر حجر تیرا نشان ہر شجر تیرا بیان ذرہ ذرہ بے نہا قل هو اللہ احد ذکر رب ہو حرز جاں قل هو اللہ احد دل میرا اس کا مکان قل هو اللہ احد عرش پر جلوہ تیرا فرش پر جلوہ تیرا عرش پر جلوہ تیرا فرش پر جلوہ تیرا پھر بھی ہے تو بے مکان قل هو اللہ احد ذکر رب ہو حرز جاں قل هو اللہ احد دل میرا اس کا مکان قل هو اللہ احد سب کا تو حاجت روا سب کا تو مشکل کشا
سب کا تو حاجت روا، سب کا تو مشکل کشا، فضل تیرا بے کرا، قل هو اللہ احد، ذکر رب ہو حرز جاں، قل هو اللہ احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ اس وقت ہم ممبئی کی سرزمین پر جہاں بہت ہی بڑی مشہور اور معروف درگاہ شریف ہے، جن کا نام حضرت سید عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ عرف پیدرو شاہ بابا، جن کا مزار شریف وی ٹی کے بالکل قریب حج ہاؤس کے بازو اور مسافر خانہ بھی قریب میں ہے، اور یہ مزار شریف اور جن کے خادم صاحب یہاں میرے قریب موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم کچھ معلومات حاصل کریں گے، آپ بھی بغور سماعت کریں۔ السلام علیکم جی، آپ کا نام؟ ماشاءاللہ، آپ کب سے یہاں خدمت کا کام انجام دے رہے ہیں؟ اچھا، تو الحمدللہ یہاں بابا کا عرس پاک کب آتا ہے؟ اچھا، محرم شریف، اور درگاہ شریف کھلنے کا ٹائم وغیرہ اور لوبان شریف؟ اچھا، سبحان اللہ۔ اور لوگ یعنی الحمدللہ روزانہ آتے ہی حاضری زیادہ تر؟ اچھا، جمعرات کو زیادہ تر جی نیاز۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور سید عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کرامت یہ مشہور ہے، جو الحمدللہ میں نے کئی معتبر لوگوں سے سنا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کام کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کے سامان اس جگہ سے وہاں پہنچانا۔ آپ حلال رزق حلال کی تلاش میں رہا کرتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کثرت سے کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ جہاں کام کیا کرتے تھے لوگوں کا سامان اٹھا کر پہنچایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ اس شخص نے کہا، آپ جس کے یہاں نوکری کرتے تھے، اس نے کہا کہ بابا یا تو آپ کام کر لو یا پھر آپ نماز پڑھ لو۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میرے نزدیک نماز افضل عبادت ہے، میں نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ آپ زیادہ کام ہی پر توجہ دیں، حالانکہ آپ کام بھی برابر کرتے تھے اور نماز کے وقت اللہ کی بارگاہ میں سجود ہوتے تھے، لیکن اس نے معاذ اللہ جب یہ شرارت کی اور یہ بے ادبی کی تو آپ اس وقت ہی کام چھوڑ کر آپ الوداع ہو، آپ رخصت ہو۔ لیکن ایک کرامت بڑی مشہور ہے اور بڑی پیاری ہے کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا، جب آپ لوگوں کا سامان اس جگہ سے اس جگہ پہنچا رہے تھے، انہی لوگوں میں ایک پارسی آئے اور اس نے دیکھا تو آپ نے کہا میں تیرا سامان اٹھاتا ہوں، لیکن اس نے جب دیکھا آپ کی حالت کو تو آپ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اور بظاہر اللہ والے جو ہوتے وہ بہت زیادہ فربا، یعنی بہت زیادہ حالت میں اس طرح نہیں ہوتے، بظاہر ان کا جسم مبارکہ دبلا ہوتا، لیکن اللہ انہیں روحانی طاقت دیتا۔ تو اس نے کہا بابا آپ اتنے بزرگ ہو اور یہ میرا اتنا بڑا وزنی سامان آپ کیسے اٹھائیں گے؟ آپ نے کہا نہیں میں اٹھا دیتا ہوں۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ بابا دیکھو ان کی حالت، اور یہ اتنا وزنی سامان کیسے اٹھائیں گے؟ پھر اس نے جیسے ہی بابا کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا سامان جو اتنا وزنی تھا، بہت بھاری بھرکم تھا، آپ نے اپنے اسے سر پہ اٹھایا، لیکن ایسا اٹھایا تھا کہ سر مبارکہ سے گویا ایک بالش یا ایک ہاتھ پکڑ لیجیے وہ سامان اوپر کی طرف، سبحان اللہ، اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارکہ اوپر اس طرح کیا تھا گویا آپ نے اٹھایا ہے اور آپ چل رہے ہیں بلا تکلف، یعنی کوئی ماتھے پر شکن نہیں ہے، کوئی تکلیف کے، کوئی وزن کے ایسا آثار نظر نہیں آتے کہ گویا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ نے بہت بھاری بھرکم چیز اٹھایا، بلکہ آپ بالکل اطمینان سے چل رہے ہیں۔ جیسے اس پارسی نے دیکھا آپ کے قدموں پہ گر گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور یہاں تک کہ اس نے آپ سے درخواست کی کہ بابا آپ دعا کریں، میں اب تک بے اولاد ہوں، میرا گھر اب تک اولاد کی خوشیوں سے محروم ہے۔ بابا نے دعا فرمایا، اللہ نے اسے اولاد عطا فرمائی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ جو درگاہ شریف کی جگہ ہے یہ بھی اس پارسی کی پراپرٹی تھی، جتنی بھی جائیداد، جتنا بھی وہ مالک تھا جن چیزوں کا، اس نے ساری چیزیں بابا کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ آپ کو جو روضہ مبارکہ حضور پیدرو شاہ بابا، اچھا انہیں پیدرو شاہ بابا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی بارگاہ پیدرو اردو، انگریزی، فارسی، یعنی ہر کوئی، ہر مذہب کے ماننے والے یہاں آیا کرتے ہیں اور اپنے من کی مرادیں پا لیتے ہیں۔
الحمدللہ آپ کا روضہ مبارکہ بڑا ہی پیارا ہے. آپ اگر گنبد دیکھیں اوپر بڑا ہی خوبصورت ہے اور بہت بڑا، جس میں پنجرۃ الفاظ کا نام ہے، اس میں آیت الکرسی شریف آپ کو بالکل لکھی ہوئی نظر آئے گی. اور الحمدللہ یہ جھومر خوبصورت، ساتھ ہی ساتھ یہ بارگاہ آپ کو نظر آ رہی ہے. درگاہ شریف کے بالکل باہر سامنے آپ کو مسجد نظر آئے گی. مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے، آپ جانتے ہیں کہ ولیوں کی شان ہے، جہاں بھی اولیاء کرام کی مزار ہے قریب میں مسجد ہے. گویا وہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ جب ہمارے پاس آؤ تو پہلے رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، پھر یہاں آؤ اور دعا کرو اور ہمارے وسیلہ پیش کرو تو اللہ ضرور تمہاری دعا قبول فرمائے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ کا عرس مبارکہ محرم شریف کی 6-7 تاریخ کو ہوا کرتا ہے. آپ بھی وقت نکالیں اور یہاں پر ضرور آئیں. دیکھیے ولیوں کی بارگاہ میں آنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ولی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور بار بار ان کے در پر حاضری دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہم ان کی نگاہ کرم میں آ جاتے ہیں، ہم ان کی خاص نگاہ میں آ جاتے ہیں. پھر جب کبھی ہمیں کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو، اگر ہم ان کے وسیلے سے دعا کریں تو اللہ پاک تمام پریشانی کو دور فرماتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں چھماچم رحمت برستی رہتی ہے، اور جب ہم آتے ہیں تو کچھ چھینٹے رحمت کے ہم پر بھی آ جاتے ہیں.